بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم مکاشفات القلوب کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ حالات و سوالات قبر۔ فرمان نبوی ہے، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، اے انسان، تجھ پر افسوس ہے، تجھے میرے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں آزمائشوں، تاریکیوں، تنہائی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ جب تو مجھ پر سے آگے پیچھے قدم رکھتا گزرا کرتا تھا تو تجھے کون سا غرور گھیرے ہوئے ہوتا تھا؟ اگر میت نیک ہوتی ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا قبر کو جواب دیتا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے یہ شخص نیکیوں کا حکم دیتا اور برائیوں سے روکا کرتا تھا؟ قبر کہتی ہے، تب تو میں اس کے لیے سبزے میں تبدیل ہو جاؤں گی، اس کا جسم نورانی بن جائے گا اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کے قرب رحمت میں جائے گی۔ مدفن کی ندا۔ عبید بن عمیر الیسی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا جس میں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے ندا کرتا ہے کہ میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں، اگر تو اپنی زندگی میں نیک عمل کرتا رہا تو میں آج تجھ پر سراپا رحمت بن جاؤں گا، اور اگر تو نافرمان تھا تو میں آج تیرے لیے سزا بن جاؤں گا۔ میں وہ ہوں کہ جو مجھ میں حق کا فرما بردار بن کر آتا ہے وہ خوش ہو کر باہر نکلتا ہے، اور جو نافرمان بن کر آتا ہے وہ ذلیل ہو کر باہر نکلتا ہے۔ حضرت محمد بن صبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب دیا جاتا ہے تو اس کے قریبی مردے کہتے ہیں، اے اپنے بھائیوں اور ہمسایوں کے بعد دنیا میں رہنے والے، کیا تو نے ہمارے جانے سے کوئی نصیحت حاصل نہ کی، اور تیرے سامنے ہمارا مر کر قبروں میں دفن ہو جانا کوئی قابل غور بات نہ تھی؟ تو نے ہماری موت سے ہمارے اعمال ختم ہوتے دیکھے، لیکن تو زندہ رہا اور تجھے عمل کرنے کی مہلت دی گئی، مگر تو نے اس مہلت کو غنیمت نہ جانا اور نیک اعمال نہ کیے۔ اور اس سے زمین کا وہ ٹکڑا کہتا ہے، اے دنیا کی ظاہری پر اترانے والے، تو نے اپنے ان رشتہ داروں سے عبرت کیوں نہ حاصل کی جو دنیاوی نعمتوں پر اترایا کرتے تھے، مگر وہ تیرے سامنے میرے پیٹ میں گم ہو گئے۔ ان کی موت انہیں قبروں میں لے آئی اور تو نے انہیں کندھوں پر سوار اس منزل کی طرف آتے دیکھا کہ جس سے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ اعمال بھی میت سے سوال کرتے ہیں۔ یزید رکاشی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مجھے یہ روایت ملی ہے، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال جمع ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں قوت گویائی دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں، اے قبر کے تنہا انسان، تیرے سب دوست اور عزیز تجھ سے جدا ہو گئے ہیں، آج ہمارے سوا تیرا اور کوئی ساتھی نہ ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالح، نماز، روزہ، حج، جہاد اور صدقہ وغیرہ اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب کے فرشتے اس کے پیروں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے، اس سے دور رہو، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں۔ یہ ان پیروں پر کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی لمبی لمبی عبادت کرتا تھا۔ پھر وہ فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے، تمہارے لیے اس طرف کوئی راہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس نے بہت روزے رکھے اور طویل بھوک پیاس برداشت کی۔ فرشتے اس کے جسم کے دوسرے حصوں کی طرف سے آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، اس نے اپنے جسم کو دکھ میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج اور جہاد کیا تھا، لہذا تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر وہ ہاتھوں کی طرف آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے، میرے دوست سے ہٹ جاؤ، ان ہاتھوں سے کتنے صدقات نکلے ہیں جو محض خوشنودی خدا کے لیے دیے گئے، اور ان ہاتھوں سے نکل کر وہ بارگاہ الہی میں مقبولیت کے درجے پر فائز ہوئے، لہٰذا یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ پھر اس میت کو کہا جاتا ہے کہ تیری زندگی اور موت دونوں بہترین ہیں، اور رحمت کے فرشتے اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھاتے ہیں، اس کے لیے جنتی لباس لاتے ہیں، حد نگاہ تک اس کی قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے، اور جنت کی ایک قندیل اس کی قبر میں روشن کر دی جاتی ہے جس سے وہ قیامت کے دن تک روشنی حاصل کرتا رہے گا۔ حضرت عبید بن عمیر نے ایک جنازے کے جلوس میں کہا، مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، درا حال یہ کہ
وہ چلنے والوں کے قدموں کی چاپ کو سن رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ قبر گفتگو کرتی ہے اور کہتی ہے، اے انسان، تجھ پر افسوس ہے، کیا تجھے مجھ سے، میری تنگی سے، بدبو سے، ہیبت اور کیڑوں سے نہیں ڈرایا گیا تھا؟ اب تو میرے لیے کیا تیاری کر کے لایا ہے؟ مومن کی وفات پر فرشتوں کی آمد۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری جوان کے جنازے میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر پر سر جھکا کر بیٹھ گئے، پھر 3 مرتبہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں، کہہ کر فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایسے فرشتے بھیجتا ہے جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ وہ اس کے لیے خوشبوئیں اور کفن ساتھ لاتے ہیں اور حد نظر تک بیٹھ جاتے ہیں۔ جب اس مومن کی روح پرواز کرتی ہے تو آسمان و زمین کے درمیان رہنے والے تمام فرشتے اس کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان کے ہر دروازے کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ روح میرے یہاں سے داخل ہو۔ جب اس کی روح اوپر کو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے، اے اللہ، تیرا فلاں بندہ آ گیا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اسے لے جاؤ اور اسے وہ انعامات دکھلاؤ جو میں نے اس کے لیے تیار کیے ہیں، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں مٹی سے میں نے پیدا کیا ہے اور اسی میں ان کو لوٹاؤں گا۔ مردہ قبر میں لوگوں کے جوتوں کی چاپ کو سنتا ہوتا ہے۔ جب وہ اسے دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تب اسے کہا جاتا ہے کہ اے انسان، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے، میرا رب اللہ، میرا دین اسلام اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر فرمایا، قبر میں فرشتے سخت سرزنش کرتے ہیں اور یہ آخری مصیبت ہے جو میت پر قبر میں نازل ہوتی ہے۔ جب وہ ان کے سوالات کے جواب سے فارغ ہو جاتا ہے تو منادی ندا کرتا ہے، تو نے سچ کہا اور یہی فرمان الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو مستحکم بات کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے۔ پھر اس کے پاس ایک حسین و جمیل شخص آتا ہے جس کے جسم سے خوشبو کی لپٹیں آتی ہیں اور وہ انتہائی دیدہ زیب لباس زیب تن کیے ہوتا ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے کہ تجھے رحمت خداوندی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی امین جنت کی خوشخبری ہو۔ مومن جواب میں کہتا ہے، اللہ تجھے بھلائی سے سرفراز فرمائے، تو کون ہے؟ جواب ملتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں، تو نیکیوں میں بڑھ کر حصہ لیتا تھا اور برائیوں سے رک جاتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے بہترین جزا دی ہے۔ پھر منادی ندا کرتا ہے کہ اس مومن کے لیے جنتی فرش بچھا دو اور اس کے لیے جنت کی جانب ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے لیے جنتی فرش بچھا دیا جاتا ہے اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ دعا مانگتا ہے، اے اللہ، قیامت کو جلدی قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال سے ملاقات کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کافر کا آخری وقت قریب آتا ہے اور دنیا سے رخصت ہوا چاہتا ہے تو سخت بے رحم فرشتے آگ اور دوزخ کے تارکول کا لباس لیے آتے ہیں اور اسے انتہائی خوفزدہ کر دیتے ہیں۔ جب اس کی روح نکلتی ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان رہنے والے تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ہر دروازہ یہ چاہتا ہے کہ یہ روح ادھر سے نہ گزرے۔ جب اس کی روح اوپر چڑھتی ہے تو اسے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، اے اللہ، تیرا فلاں بندہ آیا ہے جسے زمین و آسمان نے قبول نہیں کیا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اسے واپس لوٹاؤ اور اسے وہ عذاب دکھلاؤ جو میں نے اس کے لیے قبر میں تیار کیا ہے، کیونکہ انسان سے میرا وعدہ ہے، تمہیں ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور ہم تمہیں اسی میں لوٹائیں گے۔ اور وہ مردہ قبر میں دفن کر کے واپس جانے والوں کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے۔ تب اسے کہا جاتا ہے، اے انسان، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا۔ اور اسے کہا جاتا ہے، تو نہ جانے۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت، بدبودار اور انتہائی غلیظ کپڑوں والا آ کر کہتا ہے، تجھے قہر خداوندی اور دائمی دردناک عذاب کی خوشخبری ہو۔ مردہ کافر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بری خبر سنائے، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میں تیرے اعمال بد ہوں، باخدا تو برائیوں میں بہت تیزی دکھاتا تھا اور نیکیوں سے اعراض کیا کرتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تجھے بری جزا دی۔ کافر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی جزا دے۔
پھر اس کے لیے ایک گونگا، اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے، جسے اگر جن اور انسان مل کر اٹھانا چاہیں تو نہ اٹھا سکیں۔ اگر وہ پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے۔ وہ فرشتہ اس انسان کو ہتھوڑا مارتا ہے جس سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور فرشتہ اسے آنکھوں کے درمیان مارتا ہے، جس کی آواز جن و انسان کے سوا زمین کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ پھر منادی ندا کرتا ہے، اس کے لیے جہنم کی 2 تختیاں بچھاؤ اور اس کے لیے جہنم کی جانب ایک دروازہ کھول دو۔ لہٰذا اس کے لیے جہنم کے 2 تختے بچھا دیے جاتے ہیں اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضرت محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ہر مرنے والے پر موت کے وقت اس کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ نیکیوں کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتا ہے اور گناہوں کے دیکھنے سے آنکھیں چراتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن پر جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ریشم کے ایک کپڑے میں مشک اور ناز بو کی ٹہنیاں لاتے ہیں۔ ان جنتی اشیاء کو دیکھ کر مومن کی روح ایسی آسانی سے نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے، اور کہا جاتا ہے، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف خوش اور پسندیدہ ہو کر لوٹ جا، اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ آسائشوں اور عزت کی طرف جا۔ اور جب روح نکلتی ہے تو اسے مشک اور نازبو میں رکھ کر اوپر ریشم لپیٹ کر جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ کافر پر عذاب۔ جب کافر پر موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ایک ٹاٹ پر جہنم کی چنگاریاں رکھ کر لاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی روح شدید عذاب سے کھینچی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے، اے نفس خبیث، مصیبت زدہ اور مقہور ہو کر اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ذلت و رسوائی کی طرف نکل جا۔ جب اس کی روح نکل آتی ہے تو اسے ان انگاروں پر رکھا جاتا ہے جس سے وہ ابلنے لگتی ہے، اور اس پر ٹاٹ لپیٹ کر پھر جہنم کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ حضرت محمد بن کعب کرزی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے یہ فرمان الہی ترجمہ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت آئے تو وہ کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس لوٹا تاکہ میں نیک عمل کروں اس جگہ جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ پڑھ کر کہا، یہ سن کر رب تعالیٰ نے فرمایا، تو کیا چاہتا ہے اور تجھے کس چیز کی خواہش ہے؟ کیا تو اس لیے جانا چاہتا ہے تاکہ مال جمع کرے، درخت لگائے، عمارتیں بنائے اور نہریں کھدوائے؟ وہ کہے گا، نہیں، بلکہ اس لیے کہ میں چھوڑے ہوئے نیک عمل کر لوں۔ رب فرماتا ہے، تحقیق یہ بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے، یعنی ہر کافر موت کے بعد یہی کلمات ضرور کہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی قبر ایک سبز باغ ہوتا ہے، اس کی قبر 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے، اور وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ پھر فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، بے شک اس کے لیے زندگی تنگ ہوتی ہے۔ جانتے ہو کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کافر کے عذاب کے متعلق ہے۔ اس کی قبر میں اس پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، ہر سانپ کے 7 سر ہوتے ہیں جو اس کے وجود کو نوچتے، اسے کھاتے اور حشر کے دن تک اس پر گرم گرم پھونکے مارتے رہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اس مخصوص عدد پر تعجب نہ کیجئے، کیونکہ ان سانپوں کی تعداد ان برائیوں کی تعداد کے برابر ہے، جیسے تکبر، دکھاوا، حسد، کینہ اور کسی کے لیے دل میں میل رکھنا وغیرہ۔ اگرچہ ان برائیوں کے اصول گنے چنے ہیں، مگر ان کی شاخیں اور پھر ان شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہیں، جو سب کی سب مخلق ہیں، اور قبر میں یہی صفات مذمومہ سانپوں کی شکل میں تبدیل ہو کر آئیں گی۔ جو برائی اس کافر کے وجود میں زیادہ راسخ ہوگی وہ اژدہا کی طرح ڈسے گی، جو ذرا کم ہوگی وہ بچھو کی طرح ڈنک مارے گی، اور جو ان دو کے درمیان ہوگی وہ سانپ کی شکل میں نمودار ہوگی۔ اصحاب معرفت اور صاحب دل حضرات اپنے نور بصیرت سے ان محلقات اور ان کی فروغ کو جانتے ہیں، مگر ان کی تعداد پر مطلع ہونا یہ نور نبوت کا کام ہے۔ اس جیسی حدیثوں کے ظاہری معنی صحیح اور ان کے پوشیدہ معنی بھی ہیں جو اہل معرفت بخوبی سمجھتے ہیں، لہٰذا اگر کسی ظاہر بین پر ان کی حقائق منکشف نہ ہوں تو اسے انکار کی بجائے تصدیق اور تسلیم سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ایمان کا کم از کم درجہ یہی ہے۔ علم الیقین، عین الیقین اور سوالات قیامت۔ فرمان الہی ہے،
ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جانتے، یعنی اگر تم قیامت کے احوال و واقعات کو یقینی طور پر جانتے، مگر تم کو تو مال کی کثرت اور ایک دوسرے پر تفاخر نے اس بات سے غافل کر دیا ہے۔ اگر تم یہ بات جان لیتے تو تم وہ کام کرتے جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوتے، اور ان کاموں سے بچتے جو تمہارے لیے مضر ہیں۔ لہذا فرمایا گیا، اگر تم صحیح معنی میں علم یقین حاصل کر لیتے، جیسا کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے تمہیں سمجھایا کہ مال اور اپنے قابل فخر کارناموں کا شمار تمہیں قیامت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا، تم نے جو مال کی کثرت و تعداد پر فخر کیا ہے اس کی بدولت تم ضرور نار جہنم کو دیکھو گے۔ چنانچہ خالق کائنات نے قسم کھائی کہ تم ضرور اپنی ان آنکھوں سے اپنے روبرو جہنم اور اس کی شدت کو دیکھو گے، پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، یعنی جہنم کا اس طریقے سے مشاہدہ کرو گے کہ جسے عین الیقین کہا جاتا ہے، اور جس کے بعد کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ مراتب یقین کا فرق۔ اگر علم الیقین اور عین الیقین کا فرق دریافت کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ علم الیقین انبیاء اکرام کو اپنی نبوت کے متعلق حاصل تھا، اور عین الیقین فرشتوں کو حاصل ہے، جو جنت، دوزخ، لوح و قلم اور عرش و کرسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اسی کا نام عین الیقین ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ علم الیقین زندوں کا موت اور قبروں کے متعلق علم ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ موت قبروں میں ہیں، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اور عین الیقین موتا کو حاصل ہے، کیونکہ وہ قبور کو جنت کا ایک باغ یا پھر جہنم کا ایک گھڑا خود دیکھ چکے ہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ علم الیقین قیامت کا علم، اور عین الیقین قیامت اور اس کی ہولناکیوں کو دیکھ لینا ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ علم الیقین جنت اور دوزخ کا علم، اور عین الیقین ان کا دیکھ لینا ہے، فرمان الہی ہے۔ پھر تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن تم سے دنیاوی نعمتوں جیسے تندرستی، قوت سماعت، قوت بینائی، حصول رزق کے طریقے اور خورد و نوش کی تمام اشیاء کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے ان چیزوں کو پا کر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا تھا، اس کی معرفت حاصل کی تھی، یا انکار و کفر کے مرتکب ہوئے تھے۔ ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ کی روایت ہے کہ حضرت زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا کہ تم کو اموال کی کثرت کے مقابلوں نے ہلاک کر دیا، یعنی تم عبادت سے غافل ہوئے یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھا، یعنی تمہیں موت آ گئی۔ ہرگز نہیں، البتہ تم جان لو گے، یعنی جب تم قبروں میں داخل ہوگے، پھر بے شک تم عنقریب جان لو گے جب تم قبروں سے نکل کر میدان حشر میں آؤ گے۔ ہرگز نہیں اگر تم علم الیقین کے طور پر جان لیتے، یعنی تم اس وقت کو جانتے جب تم اپنے اعمال سمیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے اور جہنم کو دیکھ رہے ہوگے۔ یہ بائیں طور واقعہ ہوگا کہ پل صراط کو جہنم کے درمیان رکھا جائے گا، پس بعض مسلمان نجات پانے والے ہوں گے، بعض زخمی ہوں گے اور بعض جہنم میں گرائے جائیں گے۔ پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، یعنی شکم سیری، سرد مشروبات، مکانات کے سائے، تمہاری بہترین تخلیق کا مصرف اور نیند کی آسائشوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نعمت سے مراد تندرستی ہے۔ مزید فرمایا کہ جس نے گیہوں کی روٹی کھائی، فرات کا ٹھنڈا پانی پیا اور اس کے رہنے کے لیے گھر بھی ہے، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا، میری امت کے لوگ گھی میں خالص شہد ملا کر ایسے اسے کھائیں گے جن کے متعلق ان سے سوال کیا جائے گا۔ ٹھنڈا پانی بھی ایک نعمت ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ہمیں کون سی نعمت حاصل ہے؟ ہم نے تو کبھی پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی نہیں کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمائی، ان سے فرمائیے تم جوتے پہنے ہو اور ٹھنڈا پانی پیتے ہو، کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، ہم سے کون سی نعمتوں کا سوال ہوگا؟ ہمیں تو پانی اور کھجوروں کے سوا کوئی غذا ہی میسر نہیں ہے۔
ہر وقت تلواریں ہماری گردنوں میں آویزاں ہیں اور دشمنوں سے لڑائیوں میں مصروف رہنا پڑتا ہے، وہ کون سی نعمت ہے جس کے متعلق سوال ہوگا؟ آپ نے فرمایا عنقریب تمہیں نعمتیں ملیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے انسان سے جس نعمت کا سوال ہوگا وہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں تندرستی نہیں دی تھی اور تمہیں پانی پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا۔ گوشت، کھجور اور سرد پانی کے متعلق قیامت میں سوال ہوگا۔ مسلم وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے تو آپ کو اچانک حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما مل گئے۔ آپ نے پوچھا اس وقت گھر سے باہر کس لیے آنا ہوا؟ عرض کی حضور بھوک نے ہمیں گھروں سے نکالا ہے۔ آپ نے فرمایا باخدا میں بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں۔ کچھ توقف کے بعد آپ سب ایک انصاری کے گھر تشریف لائے، مگر وہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ ان کی بیوی نے آپ کو دیکھ کر خوش آمدید کہا۔ آپ نے اس انصاری کے متعلق پوچھا تو اس کی بیوی نے عرض کیا حضور وہ ہمارے لیے ٹھنڈا پانی لینے گئے ہیں۔ اسی وقت وہ انصاری صحابی بھی واپس آ گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھ کر کہا الحمدللہ آج میں انتہائی باعزت مہمانوں کا شرف میزبانی حاصل کر رہا ہوں۔ پھر وہ گئے اور کھجوروں کا ایک خوشہ لائے جس میں کچی پکی بہت سی کھجوریں تھیں، عرض کی تناول فرمائیے، اور چھڑی اٹھائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دودھ دینے والی کا خیال رکھنا۔ چنانچہ اس نے بکری ذبح کی اور آپ سب نے بکری کا گوشت اور کھجوریں تناول فرمائیں۔ پانی پیا۔ جب کھانے اور پانی سے سیر ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باخدا اے ابو بکر و عمر تم سے قیامت کے دن ان نعمتوں کے متعلق ضرور سوال کیا جائے گا۔ فضیلت ذکر الہی۔ فرمان الہی ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ جب میرا رب مجھے یاد فرماتا ہے، یہ سن کر لوگ کچھ پریشان ہو گئے اور دریافت کیا کیا آپ کو یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ آپ نے کہا جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو وہ بھی مجھے یاد فرماتا ہے۔ فرمان الہی ہے اللہ کو بہت یاد کرو۔ مزید فرمایا پس جب تم عرفات سے پلٹو تو مشعر حرام کے نزدیک اللہ کو یاد کرو اور جیسے تمہیں ہدایت دی گئی ہے ویسے اسے یاد کرو۔ دوسرے پارے میں ارشاد ربانی ہے جب تم مناسک حج پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جیسے تم اپنے آبا کو یاد کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ ارشاد الہی ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کھڑے بیٹھے اور پہلو کے بل لیٹے یاد کرتے ہیں۔ فرمان الہی ہے جب تم نماز پوری کر لو تو اللہ تعالیٰ کو قیام، قعود اور پہلو پر لیٹے یاد کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو رات دن، بحر و بر، سفر و حضر، مالداری اور مفلسی، مرض و صحت، ظاہر و نہاں، غرض ہر حالت میں یاد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا منافقوں کی مذمت میں ارشاد ہے وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ فرمان الہی ہے اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، عاجزی اور ڈر سے اور بے آواز نکلے زبان سے صبح اور شام اور غافلوں میں نہ ہونا۔ اور فرمان الہی ہے اور بے شک ذکر خدا بہت بڑا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس آیت کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا تمہیں یاد فرمانا تمہارے ذکر سے بہت بڑی چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ ذکر خدا ہر عبادت سے زیادہ برتر اور اعلیٰ ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی آیات وارد ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غافلوں میں ذکر خدا کرنے والوں کی مثال سوکھے گھاس میں سبز پودے کی سی ہے۔ مزید فرمایا کہ غافلوں میں ذکر خدا کرنے والے کی مثال بھگوڑوں کے درمیان جہاد کرنے والے کی سی ہے۔ فرمان نبوی ہے رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ واہ ہوتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ذکر خدا سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے انسان کے لیے ذکر خدا سے بڑھ کر کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو عذاب الہی سے جلد نجات دلانے والا ہو۔ عرض کی گئی کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں مگر یہ کہ تو اپنی تلوار سے جہاد کرے اور وہ ٹوٹ جائے، یعنی بار بار کے جہاد سے بھی افضل ہے۔
فرمان نبوی ہے کہ جو شخص جنت کے باغوں سے سیر ہونا چاہتا ہے وہ اللہ کو بہت یاد کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جب تو مرے تو تیری زبان ذکر خدا سے شیریں ہو۔ فرمان نبوی ہے کہ ذکر خدا میں صبح شام بسر کر تو اس حالت میں دن و رات مکمل کرے گا کہ تجھ پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا۔ فرمان نبوی ہے کہ صبح شام یاد الہی، جہاد فی سبیل اللہ میں تلواریں توڑنے اور بے دریغ راہ خدا میں مال لٹانے سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں۔ جب وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی وسعت کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل پڑتا ہے تو میری رحمت بڑھ کر اسے سایہ عافیت میں لے لیتی ہے، یعنی میں اس کی دعاؤں کو بہت جلد قبول فرما لیتا ہوں۔ فرمان نبوی ہے 7 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سایہ رحمت میں اس دن جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس نے تنہائی میں خدا کو یاد کیا اور خوف خدا کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بہترین عمل۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل کی خبر نہ دوں جو اللہ کے نزدیک سب اعمال سے پاکیزہ، سب اعمال میں بلند مرتبہ، سونے چاندی کی بخشش سے بہتر، دشمنوں سے تمہارے اس جہاد سے جس میں تم انہیں قتل کرو وہ تمہیں شہید کر دیں، افضل و اعلیٰ ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے نے پوچھا حضور وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا دائمی ذکر الہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس شخص کو میرے ذکر نے سوال کرنے سے روکے رکھا میں اسے بغیر مانگے سب سائلوں سے بہتر دوں گا۔ حضرت فضیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تو مجھے صبح کے بعد اور عصر کے بعد کچھ دیر یاد کر لیا کر، یہ عمل تجھے سارے دن کے لیے کافی ہوگا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں کسی شخص کے دل کو اپنی یاد میں سرگرم عمل دیکھتا ہوں تو میں اس کے جملہ امور کا متولی ہو جاتا ہوں اور میں اس کا ساتھی، اس کا ہم نشیں اور ہم سخن بن جاتا ہوں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ذکر 2 ہیں، ایک تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا جو بہت عمدہ اور اجر عظیم کا سبب ہے، اور اس سے بھی بہتر ذکر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں اللہ کو یاد رکھے اور ایسے امور سے باز رہے۔ مروی ہے کہ یاد الہی میں زندگی بسر کرنے والے کے سوا ہر انسان موت کے وقت پیاسا جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جنتی اس لمحے کے سوا جو یاد الہی میں بسر نہیں ہوا کسی چیز پر حسرت نہیں کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی جماعت بھی ایسی نہیں ہے جو یاد الہی کے لیے بیٹھی ہو مگر فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور رحمت خداوندی اسے ڈھانپ لیتی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں انہیں یاد کرتا ہے۔ ذکر خدا کے لیے جمع ہونے والوں پر انعام الہی۔ فرمان نبوی ہے کہ جب کچھ لوگ محض رضائے الہی کے لیے ذکر خدا کے لیے جمع ہوتے ہیں تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں جو کہیں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے اور قیامت کے دن وہ حسرت سے دوچار نہ ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا الہی العالمین، جب تو مجھے دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس سے اٹھ کر غافلوں کی مجلس میں جا رہا ہوں تو میرے تو پاؤں توڑ دے، بلا شبہ میرے اوپر یہ تیرا انعام ہوگا۔ فرمان نبوی ہے نیک محفل مومن کے لیے 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے آسمان کے رہنے والے ان گھروں کو جن میں یاد الہی ہوتی ہے ایسے دیکھتے ہیں جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو۔ حضرت سفیان بن عینیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے جب کوئی جماعت ذکر خدا کے لیے جمع ہوتی ہے تو شیطان اور دنیا علیحدہ ہو جاتے ہیں، پھر شیطان دنیا سے کہتا ہے کیا تو نے انہیں دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کہتی ہے انہیں چھوڑ دے، جو ہی یہ ذکر الہی سے فارغ ہوں گے میں انہیں گردنوں سے پکڑ کر تیرے حوالے کر دوں گی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لائے اور فرمایا، لوگوں میں تمہیں یہاں دیکھ رہا ہوں حالانکہ مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ بازار چھوڑ کر مسجد کی طرف گئے مگر انہیں کوئی میراث بنتی دکھائی نہ دی۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، ہم نے تو مسجد میں کوئی میراث تقسیم ہوتے نہیں دیکھی۔ آپ نے پوچھا، تم نے وہاں کیا دیکھا؟ بولے، ہم نے وہاں ایسی جماعت دیکھی ہے جو ذکر خدا کر رہے ہیں اور قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہے۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔